بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف قسم کے ویزاز جو ہوتے ہیں، یہ میں آج بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو امریکہ کے لیے۔ تو پہلے دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے امیگرینٹ ویزا اور دوسرا ہے نان امیگرینٹ ویزا۔ امیگرینٹ ویزا جو ہے وہ تو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے وہاں پہ کوئی عزیز ہیں، جن کے کوئی بچے ہیں یا والدین ہیں یا وہاں پر ان کے سٹیزن شپ ہے، تو اس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے ویزا ملتا ہے امیگرینٹ میں، پھر آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد گرین کارڈ کے بعد اگر آپ مقررہ وقت وہاں رہ جاتے ہیں، جیسے اسپاؤس کے لیے 3 سال ہے اور آپ کے دوسرے جو ویزے کے لیے گرین کارڈ کے لیے 5 سال ہے، تو اس کے بعد آپ کو شہریت مل جاتی ہے، جس کے بعد آپ کو تمام وہاں کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ دیٹ از نون ایز دا امیگرینٹ۔ امیگرینٹ کا مقصد ہے کہ آپ وہاں مائیگریٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا ویزا جو ہے وہ ہے نان امیگرینٹ ویزا۔ یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، اس سے تقریباً 6 ماہ کے لیے یہ ملتا ہے۔ اس کی پھر آگے بہت ساری کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، جیسے اے ویزا ہے، یہ ڈپلومیٹ یا آفیسرز یا جو فورن منسٹرز ہوتے ہیں، یا جو ڈپلومیٹ یا فورن منسٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا، یا کوئی آفیشیل جو ہوتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں ملکوں کا دوسرے کو، پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، تو ان کو یہ اے ویزا ملتا ہے۔ اس کے بعد کیٹیگری ہے B1 ویزا۔ یہ بزنس مین کے لیے کانفرنسز، کمپنیاں جو ہیں وہ بلاتی ہیں، وہاں پر آپ کو جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو B1 ویزا ملتا ہے۔ یہ اس کی میعاد تقریباً 6 ماہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بزنس خاص طور پہ کاروباری لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے B2 ویزا۔ یہ وزٹنگ ویزا ہوتا ہے، یہ 6 ماہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ B2 ویزا جو ہے نا، یہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں وہاں پر۔ آپ کو تفصیلات دینی ہوتی ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، کس لیے جانا چاہتے ہیں، اور کتنا عرصہ وہاں آپ رہیں گے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں B2 ویزا۔ B2 ویزا۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے ڈی ویزا۔ ڈی ویزا جو ہے نا کہ ایئر ہوسٹس، خاص طور پہ ایئر ہوسٹس جو ہیں، یا کرافٹ جو کرو چلاتے ہیں، ہوائی جہاز کے جو پائلٹس ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ ٹیکنیکل عملہ ہوتا ہے ہوائی جہازوں کے ساتھ جاتا ہے، تو وہ ڈی ویزے پہ وہ لوگ جاتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا کہ امریکہ سے ڈی ویزا ان کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے E1 ویزا۔ E1 ویزا ہوتا ہے انویسٹرز جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں بڑے ہائی لیول پہ، تو ان کے لیے وہاں فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، تو اس کو پھر E1 ملتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے F1 ویزا۔ یہ اسٹوڈنٹس ویزا ہے۔ اسٹوڈنٹ ویزا کس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہاں جا کے، یا یہاں سے آن لائن امتحان دیا جاتا ہے، یونیورسٹی کالجز جہاں وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کو I-20 ایک ایشو ہوتی ہے، پرمٹ، کہ اب آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ٹوفل کا امتحان دینا پڑتا ہے، گریجویشن جو ہے وہ اس کا امتحان دینا پڑتا ہے، گریجویشن ریکارڈ ایگزام دینا پڑتا ہے اس کا، تو اس کے بعد آپ کو مل جاتا ہے یہ ویزا F1 ویزا۔ F1 ویزا میں آپ کا ایک سکورز ہونا چاہیے، اگر اچھے سکور ہیں تو پھر آپ کو آفر ہو جاتا ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور آپ گورنمنٹ کی پرمیشن سے وہاں پر کام بھی کر سکتے ہیں، جاب بھی کر سکتے ہیں کوئی تھوڑا سا اپنے لیے پارٹ ٹائم۔ اور اگر آپ اس کو H1B میں کنورٹ کروا لیں تو وہ بھی بہتر ہے، کس طرح سے آپ کو پرمیشن میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر F1 اسٹوڈنٹ ویزا پہ کوئی جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو کوئی ڈیپینڈنٹ جاتا ہے، مثلا اس کے وائف ہے، اس کے چلڈرن ہے، تو ان کے لیے پھر F2 ویزا ہو جاتا ہے، F2 ویزا۔ اس کے بعد H1B ویزا جو ہے، یہ اس میں ظاہر بندہ کام کر سکتا ہے، یہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے۔ 6 سال کے بعد بھی آپ وہاں رہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس I-140 یہ پرمیشن ہے اس کی امریکہ کی، اگر یہ آپ کے پاس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ H1B جو ہے وہ لاٹری سسٹم بھی ہے۔ لاٹری سسٹم کے بھی ذریعے بھی یہ پاکستان، انڈیا، دوسرے ممالک سے نا لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر سال تقریباً 1 لاکھ لوگ نا وہ بلائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جب وہ لاٹری نکلتی تو وہ پھر آپ کا نام نکل آتا ہے، پھر آپ کو انٹرویو کے لیے جانا پڑتا ہے۔ پھر ہے H4 جو خاص طور پہ جو ہیں، یہ ہمارے جو ہم کہتے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ کیٹیگریز سے جاتے ہیں یہ لوگ، تو یہ ان کے لیے جو ہوتا ہے H2A پھر ہوتا ہے ایگریکلچر کے لیے۔ ایگریکلچر میں خاص طور پہ کسی ظاہر اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے ایگریکلچر اسپیشلسٹ کی،
یا وہاں پر وہ کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں ایگریکلچر کا، تو ایگریکلچر کے معاملے میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ H2A میں کیٹیگری میں گرتے ہیں۔ H3 میں پھر آتا ہے کہ ایجوکیشن میں اس کی ٹریننگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہ H3 کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئی ایم ناٹ اے اسپیشلسٹ، آئی ایم ناٹ اے لائر۔ اگر آپ کو کسی قسم کا پرابلم محسوس ہو تو پھر آپ اپنے لائر سے مشورہ کر کے کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی میں تھوڑا سی تو بدل کرنی پڑے آپ کو، تو یہ ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے H1C، یہ عموماً نرسنگ کے لیے ہوتا ہے۔ نرسنگ جو ہے یا میڈیکل سٹاف کا چاہیے ہوتا ہے، اسسٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ڈینٹل اسسٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ H1C کا جو ہے یہ ایشو کیا جاتا ہے۔ پھر ہوتا ہے I1 جو ہے جرنلسٹ، رپورٹر، جو صحافی ہوتے ہیں ہمارے، ان کے لیے ہوتا ہے، یہ جو ہے میڈیا کے لیے ہے خاص طور پہ۔ اس کو جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں L، یہ جو ہے نا خاص طور پہ ممالک جو ہے نا اپنے ممالک سے جو لوگ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈپلومیٹ ہیں یا ان کے اپنے مقصد کے لیے جاتے ہیں، اپنے ممالک کے مفاد کے لیے جاتے ہیں، اپنے ملک کے فائدے کے لیے جاتے ہیں، کچھ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، کچھ سلسلہ میں جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے L کا ہے۔ اس میں بھی دو کیٹیگریز میں L1 ہے، ایک اس میں میڈیکل ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، کمپیوٹرز کے لوگ ہیں۔ L2 جو ہے وہ اس کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، L2 کا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے O1 خاص طور پہ جو ان کو ملتا ہے جو ریسرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں ریسرچ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں کسی فیلڈ میں، ان کا جو ہے جیسے آرٹسٹ ہو گئے، سنگرز ہو گئے، کوئی منفرد انہوں نے کام کیا ہے تو وہ ہو گئے۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو ویزے ہوتے ہیں، یہ ویزے ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک ویزا جو ہے وہ اسپاؤس کے لیے بھی ہوتا ہے، I-130 اگر آپ اپنے اسپاؤس کو بلانا چاہیں، یعنی وائف یا شوہر آپ کا امریکہ میں آپ لوگ ہیں، ایک اس میں سے دوسرا اس کو بلانا چاہے تو اس کو I-30 جو ہے نا وہ ویزا کہتے ہیں اسپاؤس کے لیے، تو وہ بھی آپ بلا سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ چند ایک ویزے ہیں جو آپ بلا سکتے ہیں۔ ان میں اگر آپ کو رد و بدل کچھ محسوس ہو یا کچھ تبدیلی محسوس ہو تو بے شک آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، لیکن آئی ایم ناٹ اے لائر۔ آپ کو اگر کوئی فیل ہو پرابلم تو یو کین ڈسکس ود یور لائر۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔